جس کے حوالے سے میں نے کچھ مثال دی کہ لڑکے دیکھتے ہیں کتنی بڑی اسامی ہے بھائی سسر ہمارا، جب دنیا سے جائے گا تو کتنا ورثے میں ملے گا، کیونکہ نظر تو اس کی بیوی کے مال پر ہوتی ہے۔ اور یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے کہ انسان بیوی کے مال پر قابض ہونے کی سوچے۔ اللہ نے مرد پر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورت کا پورا بوجھ اٹھائے۔ بوجھ سے مراد یہ ہے اس کا کھانا پینا پہننا رہنا سہنا آنا جانا، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بدلے میں عورت کی بھی ذمہ داری ہے، گھر داری سارے اس کے معاملات، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اور مرد کے ذمہ ساری ذمہ داری لگائی۔ اب اگر مرد ہی عورت کو کہیں سے کچھ مل جاتا ہے اس کے والدین کی طرف سے وراثت کی صورت میں کسی بھی صورت میں، تو اس پر قابض ہونے کے لیے نیت لگا کر پہلے سے بیٹھ جائے۔ یہ آدمی، اس طرح کے لوگ آپ معاشرے میں دیکھیں گے، آپ کے اگر آس پاس ہیں، کہیں آپ جان پہچان والے لوگ ہیں تو ان کی زندگی پر غور کیجئے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی گھر میں اپنے بے عزت ترین آدمی ہے تو وہ یہی آدمی ہوگا، اس کی گھر میں ٹکے کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ امام ذہبی نے واقعہ نقل کیا سیر اعلام النبلاء میں، یہ واقعہ ہے سفیان ابن عیینہ کا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھا، یہ بھی مشہور محدثین میں سے سند کی جن روات پر مدار ہے 200 کے قریب ایسے راوی ہیں جو سمجھیں کہ ان کے اوپر مدار رہتا ہے احادیث کا، ان میں سے ایک یہ ہیں سفیان ابن عیینہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں انا اذل الاشیاء واحقرها عندها، گھر کے اندر میں اپنی بیوی کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ترین آدمی ہوں۔ گھر کی کوئی چیز، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے نزدیک اتنا بے عزت ہو جو میں ہوں۔ سفیان بن عیینہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر سر اٹھا کر دیکھا، کہنے لگے کہ کیا تم نے شادی اس نیت سے کی تھی کہ اس عورت سے شادی کر کے تمہیں مال و دولت مل جائے؟ اس کے باپ کے پاس مال و دولت تھا۔ اس نے کہا ہاں، نیت شادی کرتے ہوئے یہی تھی۔ تو ایک تاریخی جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من ابتغى العزة ابتلي بالذل ومن ابتغى المال ابتلي بالفقر، جو شخص نکاح کے اندر عزت تلاش کرتا ہے، حسب و نسب، بڑے خاندان میں شادی کرے گا، نام ہو جائے گا، بڑے اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے، اس